السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو، اور آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہیں تو وہ اپنے قبیلے واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ بچوں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصلی نام کیا تھا؟ زینب تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ کا جو قبیلہ تھا وہ بھی عرب میں بہت ممتاز سمجھا جاتا تھا، یعنی بہت اعلیٰ رتبے کا سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا، اور اس شہر کے لوگوں سے خیبر کے لوگوں سے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، یعنی کہ لڑائی میں مسلمان جیت گئے تو دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے، اور انہی قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر دیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے بہت متاثر ہوئی، یعنی کہ انہیں بہت اچھا لگا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اپنے قبیلے واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو زیادہ پسند کیا اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اہم خوبیاں تھیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے تشریف لائیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ملنے آئی۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتارے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحم دلی اور سخاوت کی اہم خوبیاں تھیں۔ ان میں کون سی خوبیاں تھیں؟ رحم دلی کی اور سخاوت کی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے تشریف لائیں تو ان سے ملنے کے لیے کون آئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہر کی بہت سی عورتیں۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیے، اور جو ساتھ آئی ہوئی تھی شہر کی عورتیں بہت سی، ان کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دے دیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھی۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھی، اور صبر اور برداشت جیسی خوبیاں ان میں موجود تھی۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ اپنا نقصان نہیں دیکھتی تھی کہ انہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہ جلد سے جلد معاف کر دیتی تھی۔ اور ایک بار کیا ہوا کہ ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی
جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سچائی بیان کی تو حضرت عمر تو مطمئن ہو گئے، لیکن اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، اس کی بجائے انہوں نے اسے معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی اور پھر آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنا کر آپ سے صلح کروا لی، یعنی کہ صلح کروانے والے جو بیچ میں ہوتے ہیں، جن کے بیچ لڑائی ہوتی ہے، پھر جو صلح کرواتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ثالث۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنا کر انہوں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی اور پھر آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر والوں سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کی قسم وہ سچی ہے، وہ جو کہہ رہی ہیں ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی انہیں، بس وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ کیا کہا انہوں نے کہ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا، تو وہ خود خچر پر سوار ہو کر ان کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں ان کے مکان میں داخل ہونے نہیں دیے۔ وہ مجبوراً گھر لوٹ آئیں اور اس کے بعد انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے کہ انہوں نے آج تک ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھی، یعنی کہ جو غیر مسلم تھے، جو مسلم نہیں تھے، تو غیر مسلم رشتہ دار جو تھے ان سے بھی بہت اچھے سے پیش آتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ یہ عرب کا سکہ ہوتا ہے درہم، تو 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی، یعنی کہ مرنے سے پہلے، یعنی وفات پانے سے پہلے جو ہدایت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں وصیت۔ تو انہوں نے کیا وصیت کی تھی کہ 1,00,000 درہم جو ہے ان کے پاس وہ ان کے بھانجی کو دی جائے گی۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کی اس وصیت پر عمل کیا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے پر مسلمانوں نے ان کی وصیت پر عمل کیا، یعنی کہ ان کے بھانجے کو 1,00,000 درہم دے دیا گیا اور ان کا مکان جو تھا وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔
انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سن